السلام علیکم ناظرین، کاوش جمیل نیوز کی پیشکش میرا مہاراشٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کاوش جمیل نیوز کی پیشکش میرا مہاراشٹر کو 1 مہینہ ہونے کو ہے۔ 14 اپریل سے لگاتار بلا ناگہ ہم آپ کی خدمت میں ریاستی خبروں کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سیریز آپ کو کتنی پسند آ رہی ہے، اس میں کیا کمی بیشی ہے، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کی شکل میں 30 سے 40 سیکنڈ کی تاثرات کی ویڈیو روانہ کریں۔ اس کو ہم میرا مہاراشٹر میں آپ کے تاثرات کو دکھائیں گے۔ اس کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنے نام، عہدہ اور پتے کے ساتھ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ خبروں کی شروعات ایک اہم خبر سے کرتے ہیں جو آپ سبھی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ریاست میں کورونا کی دہشت اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریاست کے کئی مقامات پر پرائیویٹ ڈاکٹرز اپنی خدمات سے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ ریاستی حکومت نے ایسے ڈاکٹرز کو اشارہ دیا تھا کہ وہ اگر ایسے حالات میں اپنی خدمات نہیں دیں گے تو ان پر کارروائی کی جائے گی، لیکن لگتا ہے ریاستی حکومت کے اس اطلاع سے کچھ پرائیویٹ ڈاکٹرز پر ابھی بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، جس سے عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ریاستی حکومت کے محکمہ صحت نے اس کے حل کے لیے آن لائن ای سنجیونی نام سے OPD شروع کی ہے۔ یہ مہم مرکزی اور ریاستی حکومت کے محکمہ صحت کے اشتراک سے شروع کی گئی ہے۔ اس کے لیے مریضوں سے کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ صحت راجیش ٹوپے نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ www.esanjeevaniopd.in پر وزٹ کر کے مریض اپنے مرض سے متعلق ماہرین سے صلاح لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے مریضوں سے کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے۔ یہ آن لائن OPD صبح 9:30 سے دوپہر 1:30 بجے تک شروع رہے گی اور اتوار کے دن یہ OPD بند رہے گی۔ ریاست کے ناندیڑ، بھنڈارا، ناسک ضلع کے تقریباً 16 طبی افسران کو اس کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ اب ریاست میں یہ سہولت شروع ہو گئی ہے۔ معلومات کے مطابق اب تک 400 سے زائد مریضوں کو ان کے علاج کے تعلق سے رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ اس پورٹل پر ریاست کے کسی بھی ضلع، شہر یا گاؤں سے مریض ان افسران سے کمپیوٹر، موبائل کا استعمال کر کے ای میل، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے مرض سے متعلق علاج کی تجویز منگوا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے آپ کو ایک بار www.esanjeevaniopd.in پر وزٹ کرنا ہے۔ آج اورنگ آباد میں 26 رپورٹس پازیٹیو آئی ہے، جس سے مریضوں کی تعداد یہاں 653 کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ بلڈھانہ سے واسق نوید کے مطابق پروفیسر رضوان خان کی جانب سے کورونا وبا میں طبی خدمات انجام دینے والوں کا استقبال کیا گیا۔ انہیں حفاظتی کٹ اور گلدستہ دے کر ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دھاڑ شہر میں کانگریس پارٹی کے اقلیتی سیل کے ریاستی سیکریٹری پروفیسر رضوان خان نے ڈاکٹرز اور میڈیکل آپریٹرز کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق جمدار اور ڈاکٹر تیڑے نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر رضوان خان نے ہمیں جو عزت و وقار سے نوازا اور احترام دیا ہے، اس سے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت ملے گی اور ہم اسی طرح اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اس مثالی منصوبے کے لیے پروفیسر رضوان خان کے ساتھ عمران خان پٹھان، عارف بھائی جمدار، عمران دولت خان، ان سب کی موجودگی و تعاون حاصل رہا۔ پربھنی سے سید یوسف کی رپورٹ کے مطابق علاقۂ مراٹھواڑہ کی مشہور و معروف سیاسی، سماجی، ملی و تعلیمی شخصیت الحاج عبدالرشید انجینئر صاحب عمر 88 سال کا گزشتہ اتوار کے روز صبح فجر کے بعد اپنے رہائش گاہ راج محلہ گجری بازار پربھنی میں نیند کی حالت میں انتقال کر گئے۔ موصوف کے اس طرح اچانک انتقال کی خبر سے علاقۂ مراٹھواڑہ میں افسوس اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ موصوف علاقۂ مراٹھواڑہ میں تعلیمی، ملی، سماجی خدمات کے سبب سر سید ثانی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ اردو ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد کے مراٹھواڑہ صدر بھی تھے۔ اور پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر بھی تھے۔ موصوف سیاسی طور پر کل ہند مجلس تعمیر ملت حیدرآباد کے نائب صدر بھی تھے۔ ان کے ذریعے علاقے میں کھولے گئے اسکول اور کالجز میں تقریباً 450 کے قریب اساتذہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
موصوف کی تدفین راج قبرستان جنتو روڈ پربھنی میں عمل میں آئی۔ ان کے انتقال پر سیاسی، سماجی، ادبی حلقے کے افراد نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بیڑ سے ہمارے نمائندے جاوید پاشا کے مطابق پرلی ویجناتھ میں صحافی سمبھاجی منڈے اور ان کے افراد خاندان پر ہوئے جان لیوا حملے کے ملزمان پر سخت کارروائی کی جائے، اس طرح کے احکامات رابطہ وزیر دھننجے منڈے نے دیے ہیں۔ واضح ہو کہ پرلی شہر میں گزشتہ پیر کے روز صحافی سمبھاجی منڈے اور ان کے افراد خاندان پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔ اس کی فوری تفصیلات حاصل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے کی وجہ کچھ بھی رہی ہو اور ملزمین کوئی بھی ہو، ان کو جلد گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس طرح کے احکام وزیر دھننجے منڈے کی جانب سے دیے گئے۔ دھننجے منڈے نے مزید کہا کہ شہر میں کسی قسم کی غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بیڑ سے ہی جاوید پاشا کی دوسری خبر کے مطابق رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ عید الفطر کا تہوار ہمارے سامنے ہے۔ اس کے پیش نظر اساتذہ کو 20 مئی سے قبل تنخواہیں ادا کی جائے تاکہ رمضان میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس سے قبل بھی دیوالی اور رمضان کے موقع پر تنخواہیں قبل از وقت دی گئی تھی۔ اس طرح کا مطالبہ رکن کونسل وکرم کاڑے نے مکتوب کے ذریعے کوشلیہ وکاس کے کابینی وزیر نواب ملک سے کیا ہے۔ بیڑ ضلع کے امبا جوگائی سے عابد عزیز کی رپورٹ۔ ملک کے ساتھ ریاست میں جاری لاک ڈاؤن سے غربا اور مزدور پیشہ لوگوں میں بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں اہم مسئلہ پیٹ بھرنے کا ہے۔ اسی حالات کو دیکھتے ہوئے بیڑ ضلع کے امبا جوگائی میں بیگرز فری انڈیا چیریٹیبل ٹرسٹ، ڈی ایس گروپ اور ایڈوکیٹ اسماعیل گولی کے اشتراک سے مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت روزانہ 200 سے 250 غربا و مزدور پیشہ لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 10 روز سے لگاتار کھانے کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ جالنہ میں آج ایک SRP جوان کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 14 کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ ناسک ضلع کے مالیگاؤں سے حفاظتی انتظامات کی ڈیوٹی سے لوٹے 66 جوانوں کے سویب نمونے جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے، جس میں سے آج 65 SRPF جوانوں کی رپورٹ نگیٹیو آئی ہے اور اب تک 2 جوانوں کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ یہاں تعداد 14 ہوئی، جس میں سے ایک خاتون مریضہ کی موت بھی ہو چکی ہے اور فی الحال 13 مریض زیر علاج ہیں۔ آج اکولہ میں 9 پازیٹیو رپورٹس آئی ہے، جس سے یہاں مریضوں کی تعداد 168 تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے اب تک 14 مریضوں کی موت ہو چکی ہے اور 19 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور فی الحال 135 مریض زیر علاج ہیں۔ جلگاؤں ضلع میں بھی کورونا متاثر مریضوں کا لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ آج 3 کورونا متاثر مریض ملنے سے یہاں مریضوں کی تعداد 183 تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے 25 مریضوں کی موت ہو چکی ہے اور 29 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، باقی مریض زیر علاج ہیں۔ ریاست کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری اور MP و فلمی اداکارہ ہیما مالنی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ممبئی میں پھنسے مزدوروں کو لے کر چرچا ہوئی۔ اس ملاقات کی تصویریں منظر عام پر آئی۔ دونوں ذمہ دار شخصیت ہونے کے ناطے لاک ڈاؤن کے اصول و ضوابط پر سختی سے عمل کرنی چاہیے تھا، لیکن ایسا دکھائی نہیں دیا۔ دونوں نے ماسک پہنے ہوئے نہیں تھا۔ ملاقات کی تصویریں بذات خود ہیما مالنی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے۔ اس کو لے کر ان کے مداحوں نے اس تعلق سے ان پر سوال کھڑے کیے۔ آج بھیونڈی سے الہ آباد مزدور لے کر جانے والی بولیرو پلٹ گئی، جس میں 33 مزدور زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ان سبھی کو وردھا کے سرکاری اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ بولیرو پلٹ جانے کی خبر سے گاؤں کے اطراف کے لوگوں نے موقع پر پہنچ کر زخمی لوگوں کو اسپتال میں داخل کروایا ہے۔ مہاراشٹر میں آج 1026 نئے مریض ملنے سے مریضوں کی تعداد 24,427 کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ آج دن بھر میں 53 مریضوں کی موت ہوئی، جس سے اب تک ریاست میں 921 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ نئی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.